سیاست میں اختلافات کیے جاتے ہیں، بند گلی میں اپنے آپ کو اپنے لوگوں کو نہیں لے کے جایا جاتا۔ ڈیموکریسی مضبوط تب ہوگی، جو آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ ڈیموکریسی مضبوط تب ہوگی کہ جب سیاستدان عوام میں ہوں گے۔ تو تحریک انصاف نے غلط طرز عمل سیاست شروع کیا۔ آج بھی وہ نفرتیں بونے والا شخص، اس ملک میں نفرت کی آگ لگانے کی کوشش کرنے والا شخص خود اپنے گھر میں ٹھنڈے ایئر کنڈیشن میں عید منا رہا ہے، لیکن جو اس کے پیروکار تھے وہ جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، جو نفرت کی اس آگ میں آگے آئے، جن کو اس نے استعمال کیا، جو اس کے لیکچروں پہ، اس کے جو تعلیمات پہ لگانے میں مصروف تھے، اداروں کے خلاف سازشیں کرنے میں مصروف تھے، لوگوں کو اکسانے کے خلاف مصروف تھے، لوگوں کے گھروں میں گھس کے آگ لگانے میں مصروف تھے، لوگوں پر حملے کرنے میں مصروف تھے، وہ آج قید میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ ہے عوام کو آنکھیں کھولنے کا وقت کہ جب آپ کوئی بھی آپ کا لیڈر ہو، کسی بھی پارٹی کا، اگر آپ کو کوئی غلط تعلیمات دیتا ہے، آپ کو نفرتیں بڑھانے کی تعلیمات دیتا ہے، آپ کو جلاؤ گھیراؤ کی تعلیمات دیتا ہے، آپ کو آگ لگانے کی تعلیمات دیتا ہے، تو ایسے لوگوں کے کہنے پہ آپ استعمال نہ ہوں، ورنہ حشر آپ نے دیکھ لیا کہ جس نے آپ کو استعمال کیا وہ کہیں پہ آپ کو یاد بھی نہیں کرتا، لیکن جو استعمال ہوئے وہ آج نقصان میں۔ تو میری دعا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اس عید کے موقع پہ ہم سب میں یہ سمجھ دے، عقل دے، اور افہام و تفہیم کے ساتھ رہنے کی ہمیں اس کی تلقین ہو، ہم افہام و تفہیم کے ساتھ رہیں، اور ایسے لوگ جو معاشرے میں انتشار چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے شر سے ہمارے اس پیارے وطن کو محفوظ کرے۔ صاحب، آپ نے فرمایا کہ جو لوگ ان کے بہکاوے میں آئے وہ آج جیلوں میں ہیں۔ 1990 میں جب محترمہ کو ملٹری ٹرائل کورٹ بنانے کا کہا، جب محترمہ نے مخالفت کی، اس کی انکار کیا، تو ان کی حکومت گھر نہیں چلی۔ عمران خان کی حکومت آئی، ملٹری کورٹیں بنی، ٹرائل بھی شروع ہوا۔ ان کی جب حکومت تھی تو یہ دوسروں کو مظلوم نہیں سمجھتے تھے، اب جب اقتدار سے باہر گئے ہیں، ان کے خلاف وہی ٹرائل ہونے جا رہا ہے تو یہ مظلوم بن رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی کیا اس ٹرائل کی حمایت کرتی ہے؟ دوسرا، ان کا جو رویہ بدل گیا ہے، جب ان کی حکومت تھی یہ دوسروں کو مظلوم نہیں سمجھتا، اب یہ خود مظلوم۔ دیکھیں جی، اسمبلی میں یا قانون میں اس کا تذکرہ آلریڈی موجود ہے، کوئی نیا قانون نہیں بننے جا رہا، موجود ہے کہ جی، اور نہ ہی کوئی چیز ہونے جا رہی ہے۔ جو شخص اگر میرے گھر پہ کوئی حملہ کرے گا اور میرے گھر کے اندر کوئی گھسے گا تو میرا قانون چلے گا نا، اس میں کسی اور قانون کو نہیں سوچوں گا، اور سیلف ڈیفینس سب کچھ جائز ہے۔ یہ تو ان کو شاباش ہو کہ جب انہوں نے حملے کیے کور کمانڈر ہاؤس پر اور جی ایچ کیو میں جانے کی کوشش کی، آپ کو پتہ ہے کہ وہ لوگ کچھ بھی ریئیکشن دیکھ سکتے تھے، اور سیلف ڈیفینس میں دنیا کا کوئی قانون کچھ نہیں کہہ سکتا۔ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ خدا نہ خواستہ اگر میرے گھر پہ کوئی حملہ کرے تو میں جو چاہوں اس ساتھ کر سکتا ہوں۔ یہ سیلف ڈیفینس کا قانون جو ہے وہ بالکل عیاں ہے ہمارے قانون میں، لیکن بڑے تحمل کے ساتھ اداروں نے اس کا مظاہرہ کیا، بڑے سمجھداری کے ساتھ مظاہرہ کیا، کوئی ریئیکشن نہیں دیا۔ اب دیکھا کہ مزے کے ساتھ وہ اپنے گھر جلا رہے ہیں، سب چیزیں کر رہے ہیں، ورنہ ریئیکشن آ سکتا تھا۔ یہ بہت تحمل، اور انہوں نے ریئیکشن اس لیے نہیں دیا کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ انتشار پھیلے، وہ نہیں چاہتے خدا نہ خواستہ کسی کی کوئی قیمتی جان ضائع ہو، کسی کو کوئی جان نقصان ہو۔ سب کو پتا تھا کہ یہ سازش کون کر رہا ہے اور سازش کہاں سے ہو رہی ہے، لیکن جو سازش میں استعمال ہو رہے تھے ان کے لیے یہ نہیں کہ جی ان کو جو آپ فوری طور پہ خدا نہ خواستہ ان پہ گولیاں برسانا شروع کر دیں۔ یہ بڑا تحمل کے ساتھ انہوں نے مظاہرہ کیا، اور ان کورٹس میں جہاں کی بات آپ نے کی، ظاہر اگر آپ ان کی ٹیریٹری میں گھسے ہو، ان کے گھروں میں گھسو گے، ان کے دفتروں میں گھسو گے، تو ڈیفینیٹلی ادھر کا قانون چلے گا نا، اور وہ آلریڈی موجود ہے، کوئی نیا کوئی چیز نہیں بنائی جا رہی ہے، کوئی ترمیم نہیں آئی ہے اس کے لیے، کوئی نئی اسمبلی نے کوئی قانون سر پاس نہیں کیا۔ یہ آلریڈی قانون موجود ہے کہ اگر آپ نے کبھی کسی پہ کے ٹیریٹری میں حملہ کریں گے آپ تو ادھر کا قانون چلے گا۔ آج آپ نے کہا عید کا بھی دن ہے کہ پورے عالم اسلام کو اور پاکستان کو آپ نے عید مبارک دی، تو آپ بھی یہی سمجھا جائے کہ آپ نے عمران خان صاحب کو بھی عید مبارک دی ہے؟ دیکھیے، عید تو میں سب کو مبارکباد پیش کر رہا ہوں، ہر شخص کو عید کی مبارک ہو، ہر مسلمان کو عید مبارک ہو، جو غیر مسلمان بھائی جو پاکستان میں موجود ہیں ان کو بھی عید مبارک ہو۔ عید کی مبارک ہم سب کو کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو عقل دے جو اس ملک کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، کیونکہ ان کی دشمنی میں پہلے سے کہتا ہوا آیا ہوں، وہ جس ایجنڈا پہ ہیں تحریک انصاف کے چیئرمین، ان کا ایجنڈا یہ نہیں
किसी पॉलिटिकल पार्टी को नुकसान पहुंचाना है या किसी इदारे को नुकसान पहुंचाना है या किसी इदारे के सरबराह को नुकसान पहुंचाना है। उनकी साजिश है कि इस मुल्क को नुकसान पहुंचाना है। ये बताइएगा, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं उनसे सारे मुकदमा खत्म हो जाते हैं, वो 55 से हो जाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे, जो इमरान खान के साथ खड़े हैं, उन पर जो है वो मजीद मुकदमा दर्ज हो जाते हैं। तो इसको आप क्या दोहरा बयान नहीं समझते हो? देखें जी, जिन लोगों को ने भी इस चीज़ में मुलविस रहे हैं, जलाओ में, घेराव में और इस तरीके से गुंडागर्दियों में, उनको तो कोई रियायत नहीं रखी गई ना। उन पर जो फिजिकली मुलविस रहे हैं, जो काम किए हैं। अब हर एक अपनी अपनी कोई अपनी पार्टी बदल रहा है, क्योंकि देखिए ये आपने बात की तहरीक इंसाफ बनी कैसे थी, वो बनी भी इस तरह थी ना। आपको याद होगा क्या इलेक्शन हुए और जहाज़ भर भर के मेंबर्स आते थे, प्राइवेट जहाज़ों में मेंबर भर भर के, और गले में पट्टे डाले जाते थे उनके, और उनको कहा जाता था ये सब ये अब हो गए हैं, पाक साफ हो गए। तो कहते हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी। जिस स्पीड से तहरीक इंसाफ में लोग आ रहे थे, उससे ज़्यादा स्पीड से लोग तहरीक इंसाफ को छोड़ रहे हैं, और ये उसके सरबराह की वही नफरत अंगेज़ और शरपसंदी की पॉलिसी जिस वजह से सारी चीज़ें हो रही हैं। शहीद साहब ये बताइएगा, जिस तरह आप आए कि तहरीक इंसाफ में लोग आए, तो उस वक्त भी पीपल्स पार्टी का यही मौक़िफ़ था कि तहरीक इंसाफ जो इक़्तिदार में आई है वो उंगली पकड़ के आई है, उंगली के इशारे पे आई है। तो अब तहरीक इस्तेकाम पार्टी जो आई है नहीं, इसका मुस्तकबिल आप कैसे देख रहे हैं? ये भी उन्हीं की उंगली के इशारे पे आ रही है या नेमो बदल के तौर पे ला रहे हैं तहरीक इंसाफ? देखिए जी, जब तहरीक इंसाफ को इक़्तिदार दिया गया तो पीपल्स पार्टी ने बिल्कुल ये बबांग दौल कहा कि जी ये धांधली के ज़रिए इसको इक़्तिदार दिया जाए, नहीं दिया जाए। आपने दूसरी पार्टी की बात की, बिल्कुल जो भी पार्टी आए सबको शासन का हक तो किसी सबको है ना। हमने तो सब ये भी नहीं कहा कि तहरीक इंसाफ को शासन का हक नहीं है। जिस तरीके से भी बनाई गई, जिस तरीके से भी उसको बनाया गया, हमने कहा चलें भाई शासन करें, पॉजिटिव शासन करें। अगर नई भी आने वाली पार्टियां मस्बत शासन करेंगी, अवाम की शासन करेंगी, अवाम के वोटों पे शासन करेंगी, तो मोर देन वेलकम। और अगर कोई भी पीटीआई की तरह शासन करेगा तो उसका असर सबके सामने है, और वो असर काफ़ी है। देखिए जी, पीपल्स पार्टी इसीलिए हमेशा कहती है कि जी अवामी सियासत हो और अवाम के वोटों के ज़रिए सियासत हो। जमहूरियत मजबूत तब होगी जब सियासतदान अवाम में बैठा होगा, मौजूद होगा, अवाम के ज़रिए सियासत करेगा, किसी कंधों पे इक़्तिदार में नहीं आएगा। तो मैं समझता हूँ कि जमहूरियत का हुस्न भी यही है कि हम सब ने मिलकर अवाम को मजबूत करना है, अवाम के मसाइल को हल करना है। अगर अवाम को ये महसूस हो गया कि उसका नुमाइंदा उसके लिए एक पाँव पर हर वक्त खड़ा है, जिसको वो वोट देता है, उसके दुख में उसके सुख में खड़ा है, तो अवाम भी लेफ़्ट राइट नहीं देखेगी। आप ये देखें, ये तो बाद में रिजीम चेंज वाली कहानी हुई। जब अभी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं आया था, तब तहरीक इंसाफ का हशर क्या था। मुझे कराची में याद है कि हर हल्के के बाहर बैनर्स लेकर लोग खड़े होते थे कि तलाश गुमशुदा हमारा उम्मीदवार हमारे पास आते ही नहीं है। तो वो अवामी लोग नहीं थे ना, वो अवामी सियासत नहीं करते थे। अगर आप अवामी सियासत नहीं करोगे तो फिर आपको किसी न किसी के कंधे की ज़रूरत होगी, किसी न किसी की बैसाखी की ज़रूरत होगी। अगर आप अवामी सियासत करो तो फिर आपको अवाम ही चुनेगी, और फिर आपके साथ जब अवाम है फिर आपको और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो तहरीक इंसाफ ने गलत तर्ज अमल सियासत शुरू किया, और मैं समझता हूँ कि डेमोक्रेसी मजबूत तब होगी, जो आपके सवाल का जवाब ये है कि डेमोक्रेसी मजबूत तब होगी कि जब सियासतदान अवाम में होंगे और अवाम के चुने हुए होंगे, कहीं से थोपे हुए नहीं होंगे। देखिए जी, कोर्ट्स के बारे में मैं बयान पहले भी दे चुका हूं कि कोई नई मिलिट्री कोर्ट नहीं बनी है। ऑलरेडी एक लॉ मौजूद है, और वो लॉ कानून में मौजूद है, कानून में उसका प्रोविजन दिया गया है, कोई नई कोई तरमीम नहीं लेके आए। और फिर मैं दोहरा रहा हूँ, अगर आप कोर कमांडर हाउस या GHQ हाउस पे जाएंगे तो कौन आपको ट्रायल करेगा?
آپ جس کی ٹیریٹری میں ہے وہی ٹرائل کرے گا نا, وہی انصاف کرے گا. میں نے جیسے پہلے مثال دی کہ میرے گھر میں کوئی اندر گھسے گا تو مجھے یہ فیصلہ کرنا ہے نا کیا کرنا ہے اس کو, کیونکہ سیلف ڈیفینس کا حق سب کو ہے. اور اسی طریقے سے جنہوں نے اس طرح کی حرکت کی ہے تو آپ ان کی ٹیریٹری میں گھسے تو ذرا وہی ٹرائل کریں گے, اور یہ قانون میں موجود ہے. یہ چیز ایسی کوئی نہیں ہے کہ قانون میں موجود نہ ہو. الیکشن جی, الیکشن انشاءاللہ جی پیپلز پارٹی یہی چاہتی ہے کہ الیکشن اپنے وقت پہ ہوں, ٹائم پر ہوں, اور جیسے اسمبلیوں کا مدعا ختم ہوتا ہے جو آئین میں لکھا ہوا ہے اس کے ذریعے اسی ٹائم کے اندر پاکستان میں جنرل انتخابات ہوں, اور اس کے بعد جو بھی پارٹی زیادہ سیٹس لیتی ہے یا جو بھی پارٹی کے پاس زیادہ ممبرز کی حمایت ہے, چاہے وہ کولیشن کے ذریعے یا انڈیویجولی, وہ آ کے حکومت کرے اور آئین اور پاکستان کے تحت حکومت کرے. ہم سب کا میرے خیال سے مطالبہ, پیپلز پارٹی کا سب سے زیادہ یہی مطالبہ ہے کہ الیکشن جو ہے وہ جلد از جلد ہو. دیکھیں جی, جہاں تک گھروں کی بات ہے, 21 لاکھ گھر حکومت سندھ نے کہا کہ ہم بنائیں گے, اور اس میں پوری دنیا میں آج تک کسی بھی ملک میں آپ گوگل کر لیں ایسا مثال نہیں ملتا کہ کہیں پہ 21 لاکھ گھر کوئی بنا کے دے رہا ہو. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت ورلڈ بینک کے ساتھ, اور ہم نے کہا جو فیڈرل بینک گورنمنٹ اپنا شیئر ڈالے, ورلڈ بینک اپنا شیئر ڈالے, اور میجر سارا کام سندھ گورنمنٹ کر رہی تھی. اب اس میں ہم لوگ نے کوئی کانٹریکٹ نہیں دے رہے کہ کسی کو ٹھیکہ نہیں دے رہے کہ یار آپ یہ ٹھیکیدار کمپنی ہو, آپ گھر بناؤ. ہر جس کا گھر شخص کا گھر گرا ہے اس کو حکومت سندھ جو ہے وہ قسطوں میں 3-3 لاکھ روپے دے رہی ہے. اس کا میکینزم بنایا گیا ہے. جب اس کا سروے بھی ہوا تو سروے میں بھی یہ کہا گیا کہ جی وفاقی ادارے, صوبائی ادارے وہ مل کر سروے کریں, تصویریں نکالیں, ان کے میپنگ ہو پراپر طریقے سے, اور گوگل کے ذریعے تصویروں کے ذریعے شناختی کارڈ کے مستحق کو مل رہا ہے کہ کسی غیر مستحق کو مل رہا ہے. تو وہ کیے گئے, اور ان کو پہلے 5000 گھروں کے لیے پیسے ریلیز کر دیے گئے. اب اسی طریقے سے یہ لانگ پروسیس ہے, اس میں تھوڑا ٹائم لگے گا, کیونکہ آپ سوچیں 21 لاکھ گھروں کو پیسے دینا اور 21 لاکھ لوگوں کو گھر بنا کے دینا, یہ 21 لاکھ بہت بڑی چیز ہوتی ہے. اگر آپ اس کو ملٹیپلائی کریں اگر فیملی ممبر سے, تو یہ چیزیں جو ہیں بہت کروڑوں لوگ جو ہیں ان کو آپ چھت فراہم کر رہے ہیں, جو وعدے کسی اور نے کیے تھے پورے پھر بھی ہمیں کرنے پڑ رہے ہیں. تو مقصد یہ ہے کہ وہ اس چیز کو ہم لوگ کرنے جا رہے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی ہسٹری میں سب سے بہتر پروجیکٹ ہے, اور ورلڈ بینک اس کو خود مانیٹر کر رہا ہے, اس کی شفافیت کو, اس کے میرٹس کو. تو الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سندھ کے عوام کے لیے ایک بہت بڑی چیز ہونے جا رہی ہے. صحیح کم ہلے پہ وہ تمام ضروری ہیں जेके बि दरिया जा वहकरा हुआ उन विच में जेके इशूज़ हुआ या ढंढुनि जा जेके तव्हां ढोरनि जी ॻाल्हि पिया करियो, हिन ते कमु हले पियो, गवर्नमेंट ते लॻी पई आहे, जल्दी इहो कंप्लीट थी वेंदो. देखिए जी, ना मैं ज्योतिषी हूँ, ना कोई मैं पीर फ़कीर हूँ, मुझे पता हो. हाँ नहीं, वो क्या नाम है लोग, मेरा बड़ा है. अच्छा, तो कि मुझे फ्यूचर का पता हो, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि सियासत में इख्तलाफात किए जाते हैं, बंद गली में अपने आप को, अपने लोगों को नहीं लेके जाया जाता. आप देखें कि पीपल्स पार्टी के साथ जो कुछ हुआ उसका 0.1% पाकिस्तान में किसी सियासी जमात के साथ नहीं हुआ. जो पीपल्स पार्टी के साथ हुआ, कोई 1% भी किसी जमात के साथ वो नहीं हुआ.